آج ہم پاکستان اور سری لنکا کے درمیان جو T20 سیریز ہونے والی ہے اس کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تجزیہ ہے وہ صرف ایک سیریز کا نہیں ہے، یہ اس دباؤ کی کہانی ہے جو پاکستان پر ہے اور 2026 کے ورلڈ کپ کے لیے اس کے کیا معنی ہیں۔ تو چلیں سیدھا رینکنگ کے معاملے پر ہی آتے ہیں، کیونکہ سارا دباؤ تو وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ عام طور پر تو یہی لگتا ہے کہ بھائی سیریز جیت لی بس کافی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ پاکستان 7ویں نمبر پر ہے اور چھٹے پر آنے کے لیے انہیں 3-0 سے جیتنا ہوگا۔ ہاں، کلین سویپ۔ 2-1 سے جیتنے پر بھی وہ وہیں کے وہیں رہیں گے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بالکل، اور یہی اس سسٹم کی آپ کہہ لیں سختی ہے۔ چونکہ پاکستان کی رینکنگ سری لنکا سے کافی بہتر ہے، تو سسٹم یہ توقع کرتا ہے کہ وہ آسانی سے جیتیں گے۔ اچھا، اس لیے 2-1 کی جیت کو ایک معمولی کارکردگی سمجھا جائے گا۔ تو اس کا کوئی انعام نہیں؟ کوئی انعام نہیں، صرف کلین سویپ ہی ان کی پوزیشن بہتر کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے میچ سے ہی ان پر سب کچھ جیتوں کا دباؤ ہے۔ واہ، مطلب 2-1 سے جیتنا بھی ایک طرح سے بیکار ہے؟ یہ تو کھلاڑیوں پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈالتا ہوگا۔ ڈالتا ہے، لیکن دیکھیں یہی دباؤ بڑے ٹورنامنٹس کی تیاری میں مدد بھی دیتا ہے۔ یہ بات بھی ہے۔ ورلڈ کپ میں تو ہر میچ ہی اہم ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ دباؤ تب اور بڑھ جاتا ہے جب ہم ان کی حالیہ فارم کو دیکھتے ہیں۔ کاغذ پر تو سب بہترین لگتا ہے، پچھلی 5 میں سے 4 سیریز جیتی ہیں، یہ تو بہت شاندار ریکارڈ ہے۔ ہاں، لیکن اعداد و شمار کبھی کبھی پوری کہانی نہیں بتاتے۔ اچھا۔ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جیتے پاکستان کی مضبوط بولنگ کی وجہ سے ہیں، خاص طور پر سپنرز، جی۔ جنہوں نے اکثر کم سکور کا کامیابی سے دفاع کیا ہے۔ ان کی بیٹنگ میں وہ تسلسل نظر نہیں آیا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹنگ ایک کمزوری ہے جو ان شاندار نتائج کے پیچھے چھپی ہوئی ہے؟ بالکل، ان کی کامیابی ایک دھاگے سے بندھی ہوئی ہے اور وہ ہے ان کی بولنگ۔ اور یہ مسئلہ ٹاپ آرڈر کا ہے یا مڈل آرڈر کا؟ کیونکہ سری لنکا کے بولرز خاص طور پہ ہوم گراؤنڈ پر زیادہ تر مسئلہ مڈل آرڈر کے استحکام کا رہا ہے، اور آپ نے صحیح کہا، سری لنکا اپنے ہوم گراؤنڈ پر اسپنرز کا بہترین استعمال کرے گا۔ تو اگر ٹاپ آرڈر نے اچھا آغاز نہ دیا تو ان کا مڈل آرڈر دباؤ میں آ سکتا ہے۔ یہ سیریز ایک طرح سے ان کے لیے لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اور اس سب میں تاریخ کا بھی ایک بڑا دلچسپ کردار ہے۔ پاکستان سری لنکا میں کبھی کوئی T20 سیریز نہیں ہارا۔ جی، یہ ایک ناقابل شکست ریکارڈ ہے۔ اسے برقرار رکھنے کا اپنا ہی ایک دباؤ ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی تاریخ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ 5 سال میں ان کی پہلی باہمی T20 سیریز ہے۔ آخری بار 2019 میں جب سری لنکا پاکستان آئی تھی، مجھے یاد ہے۔ تو ایک بالکل نئی ٹیم نے پاکستان کو 3-0 سے کلین سویپ کر دیا تھا۔ کسی کو اس نتیجے کی توقع نہیں تھی۔ صحیح کہا، وہ ایک بہت بڑا اپسیٹ تھا۔ تو اس ہار کا نفسیاتی اثر بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوگا۔ یہ سیریز صرف رینکنگ نہیں بلکہ پرانے حساب چکانے کا بھی موقع ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان پر ہر طرف سے دباؤ ہے، رینکنگ کا، اپنی بیٹنگ کو چھپانے کا، جی، اور تاریخ کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہار کا بدلہ لینے کا بھی۔ کاغذ پر تو وہ فیورٹ ہیں۔ لیکن کھیل کاغذ پر نہیں، میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ہمارے سننے والوں کے لیے ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے ٹیم کی حکمت عملی اور دباؤ کی بات کی، لیکن T20 کرکٹ اکثر انفرادی کارکردگی سے پلٹ جاتی ہے۔ ایک کھلاڑی پورا میچ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ پاکستان کا انحصار بولنگ پر ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا سری لنکا کا کوئی ایک بلے باز صرف ایک غیر معمولی اننگز کھیل کر ان تمام تجزیوں، تاریخ اور دباؤ کی بساط کو الٹ سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان کے بولرز کا صرف ایک دن برا گزر گیا تو کیا ہوگا؟